ہے نا بخاری، قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا، کسی نے درے مار کے نہیں منوایا، خود آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھی ہوں، اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری ساری رات نیند نہیں آتی، حضور مہربانی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی نہیں، اور یہاں مجرم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے؟ یعنی تو ثابت کر کے تو گناہ گار ہے کہ نہیں؟ امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کمال ہے کہ وہ خاتون کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، یہ دلیل ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں۔ شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جہاد پہ تھے یا جو بھی مانا تھا، ناجائز بچہ ہے۔ تو محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں نا، جا جب بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ سنو، قید نہیں کیا جیل میں کہ بھاگ نہ جائے، اس لیے کہ جن کے دل قید کر لیے جائیں ان کے وجود قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پر آنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 8 مہینے کے بعد آئی، گود میں چاند سا بچہ ہے، کہنے لگی محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بیٹے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا۔ قید نہیں کیا، 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، آ کے عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی، سونیا میں کعبہ تو دور رہ گیا، میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا ہے، محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی، میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی، مجھے معافی مل جائے، مجھے پاک کر دیا جائے، رحمت ہو جائے۔ محبوب نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ شفقت کر کے پالنا۔ صحابی بچہ لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، فرمایا لے جاؤ اسے، روڑے مارو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، کہتے اسے روڑے مارے، عورت ختم ہو گئی، انتقال کر گئی، یہاں تک معاملہ اس کا تھا۔ اب میرے محبوب نے فیصلہ فرمایا، اب نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی، 2 صحابیات کو بلایا، فرمایا جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اور جب دے لو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، جب اطلاع دی نا تو کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود کانپنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا صفے بناؤ میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سمجھنے کی بات، صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اور پھر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے کھال اتار کے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر نبی پاک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے، اتنا ٹائم حضور نے لگایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ تو محبوب نے فرمایا چپ کر، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا؟ تو نے اس کی غلطی دیکھی ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ اور کیا جملے ہیں، کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے اس نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ مسئلہ یہاں یہ بن گیا، احساس رخصت ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر لاشوں کا بوجھ تو لیے پھرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی خطائیں ٹھیک کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، حضور عادتیں بدلنے تو آئے ہیں، اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں، حضور اخلاق سنوارنے تو آئے ہیں، انسان بدل جاتا ہے، محبوب نے بدل دیے لوگ، حضور بدل نہیں آئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا احساس پیدا کریں۔ احساس، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارے رویے۔ باپ اور بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں،
باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے بڑی پریشانی ہے تیری بہن کا نکاح کرنا ہے، تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ابا جی ذرا 1 منٹ ٹھہریں، یہ پوسٹ بڑی اعلیٰ آئی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں پہلے کیا نکلا ہے دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت۔ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ گئے، کہنے لگے دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، چیزوں کا جتنا اچھا استعمال ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اب تو گند گھروں تک آ گیا، اب تو مجرے بے حیائیاں فحاشیاں جیبوں کے اندر چلی گئی ہیں۔ میں رات بڑی دور تھا تو میں کہہ رہا تھا، وہاں فکر حسین کانفرنس تھی، تو میں کہہ رہا تھا امام حسین کا دن منانے والوں، یزید تو جمعے میں خطبہ دیا کرتا تھا، ہمارے حکمران تو سورت اخلاص اور سورت کوثر نہیں پڑھ سکتے، وہ تو جمعے کی جماعت کراتا تھا، کیوں نکلا امام حسین اس کے خلاف؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ کے دیکھ لے، امام حسین فرمایا کرتے تھے تارک نماز ہے، شرابی ہے اور رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، اور جس میں یہ چیزیں پائی جائے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین نے تو فحاشی اور یعنی شراب کے خلاف اپنا 6 مہینے کے لیے اصغر سے لے کر 18 سال کے بیٹے شہید کرا دیے، اور میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہوتا ہے، پھر بھی میں 10 محرم پہ 4 دیگیں اتار لیتا ہوں۔ ساری رات بے حیائی دیکھنا، ساری رات فانی فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا، اور 10 محرم آنا تو موٹے موٹے آنسو بھی گرانا کہ مجھے امام حسین سے پیار ہے، تو یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے۔ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک کام کر، سارا سال یزید کی فکر کو پرموٹ کرنا، سارا سال یزید کا سپورٹر ووٹر رہنا، بڑے شرابی کے بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی اپنی بھی لگوانا، اور 10 محرم کو دیگیں پکا کے حسینی بننے کی ناکام کوشش کرنا، تو بھئی عام لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کی آل کو نہیں دیا جا سکتا، ان کو نہیں دھوکے دیے جا سکتا۔ تو میرے عزیزو، ضمیر کی زندگی، باطن کی زندگی، وہ جو احساس پیدا ہوتا تھا کسی کو تھپڑ مار کے، وہ جو احساس حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے، تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی، 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، اتنا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا، تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی، کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی۔ فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر، جناب ابو بکر کے صاحبزادے، تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے، اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام، یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ، پھر دھکے لگ، اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبت اس چیز کا نام، اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے نا، وہ راضی کس بات میں ہے، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا، بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں، آمدام برسرے مطلب۔
وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، عصا مبارک۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی، سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں ہم اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے۔ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی۔ کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، یہ مجھ ساری رات۔ میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا، تو سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا، کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کہ میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت، حضور تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی۔ قربان جائے جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا، پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا، سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، اس لیے تجھے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائیں نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا۔ جناب محمد بن ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو وہ اکیلا روتا تھا، اب ہم سب نے رونا شروع کر دیا۔ حضور آپ کیا فرمانا؟ کہنے لگے نہیں یار بیچارے کا پیٹ بڑا ہے، میں نے چھڑی چبھو دی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور کیا لفظ ہے حدیث میں، محبوب فرمانے لگے میں ساری رات سو نہیں سکا، اس کا وہ درد۔ او بھائی تو اپنے ابا کو سخت بات کہہ کے آ کے بیڈ پہ آرام سے سو جاتا ہے، تو اپنی اماں کو سخت جملہ کہہ کے وہ تڑپتی رہتی ہے، اسے وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں، اس نے بیٹے کے لیے بیدار رہ کے گزاری ہوتی، تو ایک فکرہ کہہ کے تو سوچتا ہی نہیں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں، تو نے خیال ہی نہیں کیا۔ محبوب فرمانے لگے سو نہیں پایا، چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ تو کہنے لگے حضور وہ تو میں نے پیر دبایا تھا اس لیے آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرما دیکھیں وضاحت دیکھیں، محبوب فرمانے لگے تو نے تو ان دیکھے پیر دبایا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں چھڑی چبھونی چاہیے تھی، چل تو کہہ میں نے معاف کیا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح ہی راضی ہوں۔ محبوب فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں نہیں ابھی راضی۔ حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جی 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں، اگر تو سارے تحفے میں قبول کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا، تحفے میں رکھ لے سارے۔ کون دیتا ہے دینے کو، فاضل بریلوی کا انداز میں ذرا دیکھیے، کون دیتا ہے دینے کو، اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینا اس سے جگرا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اور پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ، یعنی جو مانگیں گے نا منہ مانگی ملے گی حضور کے دروازے سے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو حضور نے فرمایا 80 اونٹ رکھ لے میں راضی ہو جاؤں گا. کہتے ہیں جب حضور نے کہا راضی تب ہوں گا، شرط لگائی تو 80 اونٹ وصول کیے انہوں نے. کہتے ہیں واپس خیمے میں آ رہے تھے تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. میں نے کہا اپنے نصیبوں پہ ناز کر، اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا ہے. پیر بھی تو نے دبایا ہے، معذرت بھی بظاہر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور 80 اونٹ بھی تجھے تحفے میں مل گئے. یہ رنگ اگر ملتا ہے تو محمد عربی کے دروازے سے ملتا ہے. تو میرے نبی کریم اللہ آپ کو جزا. میرے بھائی جو مضمون میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے نا، جو بات وہ یہ ہے کہ احساس اندر جو کمی ہے نا، جو غلطی ہے اس کا احساس. یہ نہ دیکھے سامنے والا کیا کر رہا ہے، کہتے ہیں جی میں صحیح سے صحیح ہوں اور برے سے، تو یہ کمال ہے کوئی؟ صحیح سے تو سارے صحیح ہوتے ہیں، اچھے سے تو کہتے جی بندہ اچھا ہے نا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مجھ سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی. تو میں نے کہا صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بات ہی صحیح ہوتی ہے. مجھ سے غلط بات برداشت تو پھر مثلا برداشت پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے کہ برداشت کر کے سامنے والے کو سمجھایا جائے، اسے قائل کیا جائے، اسے کہا جائے کہ تو غلطی پہ ہے لیکن اس کی بات برداشت کی جائے. اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا یہ کوئی کمال ہے؟ کمال ہے اس کا نام کہ غلط بات برداشت کی جائے. صحیح بات تو ہوتی صحیح ہے، اس میں برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی احساس پیدا کریں کہاں کس سے کمی رہ گئی.